السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولا بس چینل کے اندر آپ سب کا خوش آمدید ہو۔ مردوں میں ڈپریشن کے حوالے سے آج سیریز کی جو ہے وہ پہلی ویڈیو ہے، اور آج اس کا ٹاپک ہے کہ مردوں میں ڈپریشن کی خاموش علامات کیا ہیں اور اکثر یہ نظر انداز جو ہے وہ کیوں ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی کم ڈسکس کیے جانے والا ٹاپک ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو کہ لاکھوں مردوں کو اس سے جو ہے وہ دوچار ہونا پڑتا ہے، اور اکثر اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا، اور یہ کسی بھی ڈسکشن میں جو ہے وہ نہیں بیان کیا جاتا۔ ہمیشہ سے بیماریاں، اولاد نہ ہونا، اور خواتین کے مسائل، بچوں کے مسائل، ADHD، اوٹزم اور اس طرح کے دوسرے موضوعات پر آپ کو ڈھیروں جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ مل جائیں گی، لیکن بہت ہی کم مردوں کے حوالے سے اس بارے میں بات کی جاتی ہے۔ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی ایسا چینل نہیں ہے جہاں پر باقاعدہ سے جو ہے وہ بات کی جائے۔ کچھ چیزیں موجود ہیں، لیکن شاید ہمارا پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی، یا میں بھی جب ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہماری نظروں سے گزر بھی جاتی ہیں، اور ہمیں شاید اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا۔ ہم جب بھی ڈپریشن کا لفظ سنتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں ایک ایسی شخصیت آتی ہے جو بہت ہی زیادہ اداس ہو، روتی ہو، کسی سے بات نہ کرتی ہو، اور زندگی جو ہے وہ اس کے لیے بالکل بے معنی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن مردوں میں ڈپریشن جو ہے وہ ہمیشہ ایک طرح سے نہیں آتا، اس کے مختلف روپ ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح سے وہ آتا ہے، اور جو ہے وہ ممکن ہے کہ وہ نظر انداز ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور بہت سے مرد جو ہیں وہ سالہ سال، یعنی کہ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس کرب یا کس تکلیف میں مبتلا ہیں اس کا حل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور انہیں خود بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے گھر والوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر تو وہ شادی شدہ ہے تو ممکن ہے کہ اس کی بیوی کو اس چیز کا احساس نہ ہو، اور اگر اس کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کو والد کا جو ہے وہ احساس نہ ہو۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مرد کی شخصیت اس طرح کی بنا دی جاتی ہے کہ وہ خود بھی جو ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ آخرکار اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے، کیونکہ جو مرد کی ایک روپ ہمارے سامنے معاشرے میں بیان کیا جاتا ہے، یا جو ہمیں بتایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مرد بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ روتے نہیں ہیں، کسی سے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے۔ تو اسی وجہ سے جو مرد جو ہیں وہ خود بھی اس چیز کا اقرار ہی نہیں کرتے کہ آخرکار ان کو کوئی ذہنی یا جذباتی جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو آج اسی ویڈیو پر میں بات کروں گا کہ ان خاموش علامتیں یا جو چھپ جانے والی علامتیں ہیں ان کو ہم کس طرح سے تفصیل سے بات کریں گے، اور جو مردوں کے ڈپریشن کی طرف اشارہ کرتی ہیں لیکن اکثر جو ہے وہ نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ اگر آپ ایک مرد ہیں، ایک بیٹا ہیں، ایک باپ ہیں، تو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے تصور کرتے ہیں کہ ایسا شخص جو روز صبح اٹھتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے یا اپنے لیے روزگار کمانے کے لیے جاتا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، اور سارا دن محنت مزدوری کر کے خواہ اس کا کوئی بھی شعبہ ہو، اور وہ گھر جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے، خاندان کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور یہی اس کی معمول کی جو ہے وہ ایک روٹین ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک خاص قسم کی جو ہے وہ جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ وہ اس کو ذہنی طور پر تھکا دیتی ہے، وہ ذہنی تھکن محسوس کرتا ہے، اور اس کو خوشی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی زندگی جیسے پہلی تھی ویسے جو ہے وہ اس کو اب محسوس نہیں ہوتا۔ وہ اکثر جو ہے وہ تنہا رہنا پسند کرتا ہے، اور گھر آ کر یا تو وہ ٹی وی دیکھے گا، کھانا کھائے گا، یا کچھ دیر کے لیے باہر چلا جائے گا یا سو جائے گا۔ تو اس کی زندگی انہی چند چیزوں کے ارد گرد جو ہے وہ چلتی ہے، اور اسے اپنے مستقبل سے امید جو ہے وہ بالکل ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، یا ایسا لگتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی مستقبل سے امید لگانا جو ہے وہ بالکل چھوڑ دی ہو۔
لیکن وہ یہ تمام چیزیں کسی سے بھی نہیں کہتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اندر سے بہت زیادہ مضبوط ہے، وہ اپنی کسی سے کمزوری ظاہر کرے گا تو یہ اس کو کمزور بنا دے گا، یا اس کو نیچا دیکھنا کو ملے گا دوسرے لوگوں سے کہ دیکھو یہ تو ایک مرد ہے، گھر کا قوام ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ اس قسم کی تکلیفیں ہیں، تو یہ جو ہے وہ صحیح مرد نہیں ہے، یہ کیسا مرد ہے، یہ کمزور مرد ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ کسی سے ڈسکس ہی نہیں کرتا، اور یہی سب سے بڑی مین وجہ ہے کہ مرد ڈپریشن کے اندر اکثر خاموشی سے رہتا ہے اور کسی کو جو ہے وہ کبھی بھی اس حوالے سے بات ہی نہیں کرتا۔ اور تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ بہت سے مرد علاج سے اس لیے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی ان کو جو ہے وہ مدد نہیں ملتی، کوئی ان کی چیزوں کو پہچان نہیں سکتا، اور اگر وہ خود سے علاج کروانا بھی چاہتے ہیں تو وہ اس جھجک کی وجہ سے کہ شاید کسی اور کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے تو وہ میری مدد کر دے، تو وہ شخص جو ہے وہ اس علاج سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں مرد کو بچپن سے یہ چیزیں سکھائی ہی نہیں جاتی کہ مرد مضبوط ہیں، مرد روتے نہیں ہیں، مرد کمزور نہیں ہوتے، مرد کسی سے شکایت نہیں کرتے، مرد ہر مشکل کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ جملے بظاہر تو ہمیں کافی اچھے اور حوصلہ دینے والے لگتے ہیں، لیکن ہر جملہ اپنے اندر مرد کو اپنے جذبات دفنا دینے کے لیے جو ہے وہ مجبور کر دیتا ہے، وہ اپنے جذبات ان فکروں کے لیے دبا دیتے ہیں جو کہ اس کو بچپن سے جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ خاموش علامتیں ہیں جو کہ ایک مرد کو ڈپریشن کی طرف اس کو واضح طور پر بتاتی ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ آیا اس ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ سب سے پہلی علامت غصہ، چڑچڑاپن، بے وجہ کسی چیز پر غصہ آ جانا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈپریشن ہے وہ صرف ایک اداسی ہے، ایک خاص وقت کے لیے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ معمولی باتوں پر وہ ناراض ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت رد عمل دکھاتا ہے، گھر میں بچوں پر، بیوی پر چیخے گا، چلائے گا، غصہ کرے گا، اور دفتر میں کام میں اپنے کسٹمرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگ کے ساتھ یا اپنے ورکرز کے ساتھ جو ہے وہ بلا جھجک جو ہے وہ الجھ پڑے گا، ان سے بحث و مباحثہ کرے گا، لڑنے جھگڑنے پر اتر آئے گا۔ لیکن اگر اس شخص کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی کہ وہ یہ غصہ کیوں کر رہا ہے، وہ ان سے جھگڑ کیوں رہا ہے، وہ ان سے اتنا چڑچڑا کیوں بن رہا ہے، اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا۔ در حقیقت یہ تمام چیزیں، غصہ، چڑچڑاپن، الجھنا، یہ اس کے اندر اس دباؤ کو ظاہر کرتی ہیں جو کہ اس نے اپنے اندر جو ہے وہ دبا لیا ہے، جسے ہم ڈپریشن کا نام دے سکتے ہیں۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ، بڑا، بوڑھا، جب بھی وہ اپنے اندر کسی جذبات کو چھپاتا ہے اور دباؤ کو اپنے اندر رکھتا ہے اور چیزوں کو، خیالات کو، اظہار کو سپریس کرتا ہے، تو وہ اس کے جسم پر اثر ڈالتے ہیں اور وہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور وہ پھٹ کر جو ہے وہ باہر آتے ہیں۔ کسی جگہ وہ ڈائیورس کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں، کسی جگہ رشتے میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ رشتہ داروں سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، وہ صرف اپنے تک محدود رہ جائے گا، دوسروں کے ساتھ رابطہ کرنا بند کر دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ شخص پہلے تو بہت زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں، سوشل ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگوں سے ملنا جلنا جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ سب سے جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے۔ پہلے وہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، ویکینڈ پہ باہر جاتے تھے، یا جب ان کا کوئی بہت ہی قریبی دوست ان سے ملنے آتا تھا، اس چیز کا اظہار کرتا تھا کہ بھئی میں آپ کے شہر آ رہا ہوں، یا آپ کے جو محلہ ہے اس میں آ رہا ہوں، یا جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں میں ادھر آ رہا ہوں، لیکن اب وہ اس چیز سے کترائے گا کیونکہ وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ پہلے وہ تقریبات میں شریک ہوتا تھا، جلسے، اجلاسات، میٹنگز، ریلیز، سیمینار اور تمام
میں وہ بہت باقاعدگی سے جو ہے وہ شامل ہوتا تھا، لیکن اب وہ ایسا نہیں کرتا۔ پہلے اس کی بہت زیادہ ہمیں فون کالز آتی تھیں، یا چلو ہفتے میں ایک دفعہ آ جاتی تھی، یا مہینے میں 2-3 بار وہ فون کر لیتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ فون سے کترائے گا اور فون پر جو ہے وہ بات ہی نہیں کرے گا۔ یا اگر آپ اس کو کوئی میسج چھوڑیں گے، ای میل کریں گے، یا آپ نے اس کو کوئی واٹس ایپ پہ میسج کیا مثال کے طور پہ، تو آپ دیکھ تو لیں گے کہ اس نے پڑھ لیا ہے، لیکن وہ اس کا جواب یا تو دے گا نہیں، یا بہت دیر بعد دے گا، یا ایسا لگے گا کہ وہ آپ کو سے بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ تبدیلی بعض اوقات ڈپریشن کی اہم علامتیں جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں۔ بہت سے مرد اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے اور اسی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ فاصلہ تیار کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اندر سے ہی اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس چیزوں کی وجہ کیا ہے، اور وہ اس چیزوں کو حل کرنے کے لیے لوگوں سے تنہا رہنا پسند کرتے ہیں کہ میں اچھا ہے لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ میں تو غصہ کرتا ہوں، چڑچڑا، اور میرا باہر نکلنے کو بھی دل نہیں کرتا، میرا اب کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، میری جو پسندیدہ کھانا تھا جہاں سے میں باہر سے جا کے کسی خاص ریسٹورنٹ سے کھاتا تھا، اب میرا وہ کھانے کو دل نہیں کرتا۔ تو یہاں سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ڈپریشن کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور دوسرے لوگوں سے نہ مل کر وہ اس چیز کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ، اور بعد میں اپنے آپ کو بھی شاید ملامت کریں گے کہ دیکھو مجھ سے تو کوئی ملتا بھی نہیں ہے، شاید میں اسی لیے قابل ہوں۔ تو یہ ڈپریشن کی آگے جا کے ورسٹ سٹیجز میں جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، اور یہ لوگوں سے نہ ملنا، سوشل نہ ہونا، کال پر رابطہ نہ رکھنا، جلسے، اجلاسات، میٹنگ اور اس طرح کی تقریبات پہ نہ جانا، بظاہر یہ اگر وہ دیکھے کہ یہ اس کی علامات کو کم کریں گی، لیکن یہ اس کی علامات کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ زیادہ کر دیتی ہیں، ورس کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری علامت ہے وہ اس کے جسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کرے گا، یا تو اس کو نیند نہیں آئے گی، یا اگر وہ نیند لے بھی لے گا تو پھر بھی اسے لگے گا کہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، اور اس میں وہ انرجی نہیں رہی، وہ کام پہ جانے کو دل نہیں کرے گا، اس کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا، اور یہ بھی جو ہے وہ ڈپریشن کی ایک وجہ ہے۔ ذہنی دباؤ اس کے ذہن کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ خراب کرتا رہے گا، اور جو ہے وہ اس کے پورے جسم پر اس چیز کا جو ہے وہ اثر جو ہے وہ پڑے گا، اور انہیں لگتے گا کہ اب میرے جسم میں وہ طاقت نہیں رہی، میرے اندر پہلے بہت زیادہ طاقت تھی، میرا کام کرنے کو دل کرتا تھا، پہلے مجھے بہت زیادہ کام ہوتا تھا اور میں بہت آسانی سے کر لیتا تھا، لیکن اب تھوڑا سا کام ہو، مجھے باہر تھوڑا کوئی سودا سلف لینے جانا ہو، کسی جگہ اپوائنٹمنٹ ہو، یا نیچے سے جا کر جو پوسٹ باکس ہوتا ہے اس کو کھول کر اگر خط لے کے آنے ہیں تو اس کو بہت مشکل محسوس ہوگی، اس کا دل کرے گا کہ میں یہاں ہی لیٹا رہوں، یا تو وہ موبائل دیکھتا رہے گا، یا اپنے آپ میں کھویا رہے گا، یا مسلسل اپنے آپ سے باتیں کرتا رہے گا، اور یہ سوچیں اس کو مزید جو ہے وہ تنگ کریں گی، اور یہ علامتیں اس کی ذہن کو یہاں سے شروع ہوتا ہے انسان کا ذہن پر اثر ہونا، اور انسان کو ذہنی دباؤ اور اس کی جو جسمانی کمزوریاں ہیں وہ اس سٹیج پر آ کر ڈپریشن کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ مزید ورس کر دیتی ہیں۔ چوتھی علامت ہے اس کی ارد گرد کی چیزوں سے تعلق رکھے، یعنی کہ جن چیزوں کا اس سے تعلق تھا اس کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے، اس کو اب کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، پہلے جو اس کی ایکٹیویٹیز تھیں اب وہ بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہیں، اس کو باہر جانا پسند نہیں ہے، اس کو گاڑی چلانا پسند نہیں ہے، کبھی کبھار ہے کہ وہ مجبوری میں گاڑی چلا لیتا ہے یا کام پہ جاتے ہوئے، لیکن اس کے علاوہ اب وہ کہیں بھی نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر اکثر لوگوں کو سپورٹس کرنا، جم جانا پسند ہوتا ہے، فٹ بال کھیلنا پسند ہوتا ہے، ہائکنگ کرتے ہیں، سائیکلنگ کرتے ہیں، کئی لوگوں نے جو ہے وہ موٹر سائیکل رکھے ہوئے، وہ کافی دور چلے جاتے ہیں، گاڑیوں پر لانگ ڈرائیو کر لیتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ۔ تو یہاں سے اس کی یہ تمام دلچسپیاں جو کہ پہلے تھیں اور اب جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے وہ لوگوں کے ساتھ میچ دیکھتا تھا، ٹی وی پر کوئی خاص پروگرام آتا ہے وہ دیکھتا تھا، یا باہر گیدرنگز میں جاتا تھا، یا اس کو کچھ نہیں بھی لینا ہوتا تھا لیکن پھر بھی وہ چہل قدمی کے لیے جو ہے وہ باہر چلا جاتا، لیکن اب وہ نہیں جاتا۔
کتابیں پڑھنے کا اس کو شوق تھا، اس کو گارڈننگ کا شوق تھا، اس کی کوئی ہابی تھی، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ اب اس کو ان چیزوں سے کوئی لطف ہی نہیں آتا، وہ انجوائے نہیں کر پاتا اپنی زندگی کو جو کہ وہ پہلے کرتا تھا۔ اور دوسری، وہ تمام چیزیں چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی ہابی ہو، اس کا کھانا پینا، وہ تمام چیزیں جو پہلے اس کو خوشی دیتی تھیں، اس کو اچھا لگتا تھا کر کے، اب وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، اور وہ مزید اس کو ڈپریشن کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بتا بھی نہیں سکیں گے، کہیں گے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور میرا کسی چیز کو کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی کام میں مزہ نہیں آتا، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اور یہی جملے جو ہیں وہ اکثر اندرونی ڈپریشن کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں۔ اگلی جو سب سے بڑی علامت ہے، پانچویں، وہ ہے نیند۔ نیند کے ان کو مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی رات میں سوتے ہوئے کئی بار ان کی آنکھ کھلے گی، سونے کے باوجود بھی ایک نیند اگر ان کو آ جاتی ہے 6-7 گھنٹے، اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کریں گے۔ یا تو ان کو نیند بالکل نہیں آئے گی، یا ان کو تھوڑی تھوڑی انٹرولز میں آ جائے گی، یا وہ بہت ہی زیادہ سونے کی طرف جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ صبح کو بھی وہ سو جائیں گے، کام سے آ کر بھی وہ سو جائیں گے، جب ان کو وقت ملے گا تو ان کو نیند آ جائے گی بہت زیادہ۔ اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ نہ تو وہ سوتے ہیں نہ وہ جاگتے ہیں، بیڈ پر بستر پر لیٹے رہیں گے اور آنکھیں ان کی بند ہوں گی، لیکن ان کا ذہن جو ہے وہ جاگتا رہے گا، اور جب وہ اٹھیں گے تو ان کو لگے گا کہ وہ سوئے نہیں تھے اور وہ جاگ رہے تھے، اور وہ سارے خیالات سوتے ہوئے جو اس کے ذہن میں تھے وہ دوبارہ سے ابھر کر جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے۔ پھر خاص طور پر رات کے وقت جب انسان کا ذہن جو ہے وہ اس کو آرام کی طرف لے جاتا ہے، اس وقت وہ ماضی کی باتیں سوچتے رہیں گے، مستقبل کے خدشات کہ میرا کیا بنے گا، مالی پریشانیاں، خاندانی مسائل، ماضی کی وہ تمام چیزیں ان کو یاد آئیں گی جو ایک وقت تھا کہ وہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوا، یا ان کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، یا ان کی سپریشن ہوگی، ان کے بچوں نے ان کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کیا۔ اس وقت وہ چیزیں انہوں نے برداشت کر لیں، لیکن اس وقت آ کر وہی چیزیں ان کو تنگ کریں گی، ماضی کی بھی، حال کی بھی، اور مستقبل کی۔ یہ تمام چیزوں کی ریپیٹیشن، خیالات اس کے ذہن میں مسلسل چلتے رہیں گے، اور وہ مزید جو ہے وہ پریشان ہوتا رہے گا، اور یہی بے شمار خیالات جو ہیں وہ اس کو وجہ بنتے ہیں کہ اس کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ڈپریشن کی جو ہے وہ علامت ہے۔ اور جتنی یہ نیند خراب ہوتی جاتی ہے، جتنے خیالات زیادہ ہوتے جاتے ہیں، جتنا وہ لوگوں سے ملنا جلنا کم کرتے ہیں، ملنا جلنا زیادہ کم کر دیتے ہیں، پہلے وہ زیادہ ملتے تھے، خیالات زیادہ ہونا، یہ تمام چیزیں ان کی اس سچویشن کو، موجودہ صورتحال کو مزید جو ہے وہ خراب کرتی رہیں گی، اور ان کی صحت، دماغی، جسمانی، ذہنی، تمام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو کے رہ جائے گی، اور یہ اس کی چیزوں کو ورس کرے گی۔ یہ ہوتی ہے شروعات ڈپریشن کی۔ ابھی تک میں نے آپ سے جتنی بھی یہ چیزیں جو ڈسکس کی ہیں، تو یہ وہ چیزیں تھیں جو مرد کسی سے نہیں ڈسکس کرتا، لیکن اس کے رویے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں اس چیز کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اور کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ معاشرے کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ ہی کم کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو ڈائگنوز کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، ان کو خود بھی اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کون سی دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہومیوپیتھک میں دیکھیں تو نیٹرمیور ڈپریشن کی جو ہے وہ بہت اچھی دوا ہے، آپ اس کو 30 طاقت میں ہفتے میں 1 خوراک لے سکتے ہیں، تو یہ آپ کی وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گی۔ پھر اس کے علاوہ غصے کے لیے آپ نکس وومی کا استعمال کر سکتے ہیں، خود اعتمادی کے لیے
اور یہ آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کر دیتی ہیں چیزیں، اور اس سے آپ کا نہ تو آپ کی ذہنی جسمانی بلکہ آپ کی ازدواجی زندگی بھی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ اس کے لیے پھر آپ لائکوپوڈیم دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی ہومیوپیتھک کی۔ اب آگے باخ فلاور کے اندر کیا ہے؟ مسٹرڈ ایک ایسا ڈپریشن کی دوا ہے کہ اس کو ہم اگر مختصر دیکھیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کالے بادل انسان کے جو ہے وہ ہر وقت اوپر چھائے رہتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ان تکلیفوں سے جوجھتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے۔ تو مسٹرڈ باخ فلاور ریمیڈی اس کے لیے بہت اچھی دوائی ہے۔ پھر اس ڈپریشن کی وجہ سے جو آپ کے ذہن پر اثر پڑتا ہے، اس کے لیے اولیو باخ فلاور ریمیڈی آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دوائیاں آپ کو مسلسل استعمال کرنی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو 2 یا 3 سال ڈپریشن رہا ہے تو آپ ان دوائیوں کو 1، 2، 3، 4 مہینے استعمال کر کے پھر بعد میں آپ توقع رکھیں کہ بھی، اور ساتھ میں اپنی عادات کو بدلیں، اپنی ہیبٹس کو بدلنا پڑے گا۔ آپ کو وہ چیزیں کرنی پڑیں گی جو آپ پہلے کرتے تھے، اور اب آپ کسی مجبوری کے تحت نہیں کرتے۔ آپ کو تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالنا پڑے گا، باہر جانا پڑے گا۔ اگر آپ کا کوئی کام کرنے کو نہیں دل کر رہا تو آپ کو تھوڑی سی محنت کر کے وہ چیزیں کرنی پڑیں گی، اور ساتھ میں پھر آپ یہ دوائیاں استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ دوائیاں موجود نہیں ہوں تو آپ پھر طب یونانی، اس میں بھی شربت دینار ہے، یا اس کے علاوہ خمیرہ ابریشم ہے۔ یہ آپ کی دماغی کمزوری، اعصابی کمزوری، بے چینی، نیند اور ذہنی دباؤ کو جو ہے وہ کم کر سکتی ہیں۔ تو یہ تھی ویڈیو آج کی، جس کا ٹاپک تھا کہ مردوں میں ڈپریشن کی خاموش علامات کیا ہیں اور وہ کیوں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگلے حصے میں مزید گفتگو کروں گا کہ اکثر خاندان اور خود متاثرہ شخص کی نظروں سے کیوں ایسے شخص جو ہیں وہ اوجھل رہتے ہیں، اور ہم جانیں گے کہ مرد کیوں مدد مانگنے سے گھبراتے ہیں اور اپنے جذبات کیوں چھپاتے ہیں، اور ڈپریشن جو ہے وہ ان کی زندگی کے مختلف شعبوں میں کس طرح سے جو ہے وہ اثر ڈالتی ہے، اور کس طرح سے وہ جو ہے وہ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے دوائیاں کیا ہیں، کیا ہم ایسے طریقہ کار اپنا سکتے ہیں کہ اس ڈپریشن سے جو ہے وہ مرد حضرات جو ہیں وہ دور رہ سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو شیئر کریں۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، اور اگلی ویڈیو کے اندر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔